محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سید صدیق دا گھرانہ آقا دا دیوانہ لگ گئے. سید صدیق دا گھرانہ آقا دا دیوانہ لگ گئے. شمع نے رسالت دی آقا صدیق دا پروانہ آقا صدیق پروانہ لگ گئے. کافراں کو نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا نظر نبوت دا پہلا نشانہ لگ گئے. سید صدیق دا گھرانہ آقا دا دیوانہ لگ گئے. محبت ذوق شوق عقیدت دے نال نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل عزت احترام آج انشاءاللہ العزیز شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ نہ کچھ گزارشات عرض کروں گا. گزشتہ جمعہ اجمالاً تذکرہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کو میرے پیارے پیغمبر کے تمام صحابہ تمام اصحاب خواہ وہ مرد ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں بوڑھے ہیں جوان ہیں بیمار تھے تندرست تھے سارے کے سارے خالق کے کائنات کو محبوب ہیں اللہ کے پیارے ہیں. رب نے انہیں چن کے میرے محمد کے لیے انتخاب کیا تھا. یہ گزشتہ جمعہ میں نے اس پر کچھ نہ کچھ دلائل عرض کیے تھے. آج انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی غار یار میرے پیغمبر کا پہلا وفادار امتیوں میں سب سے پہلے امام خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ العزیز ان کی شان پر کچھ نہ کچھ گزارشات عرض کروں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ بھی ہیں. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے صحابی بھی ہیں.
اور میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے سب سے پہلے خلیفہ بھی ہیں، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کی ہر سنت پہ سب سے پہلے عمل کرنے والے بھی ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کا مسئلہ آئے تو رب خاموش نہیں رہتے۔ انشاءاللہ آج دو باتوں پہ گفتگو کروں گا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلے سنت پہ عمل کرنے والے، اور دوسری بات کہ جہاں صدیق کی عزت کا مسئلہ بن جائے وہاں رب خاموش نہیں رہتے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ کتنی گلاں؟ دو۔ پہلی بات وہ بولو تو پہلی بات کہ پیغمبر کی ہر سنت پہ سب سے پہلے عمل کیا تو کس نے کیا امت میں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری بات کہ اگر صدیق کی عزت کا مسئلہ بن جائے تو رب خاموش ہے۔ توجہ ہے؟ ہوں ایک بار اچھی سبحان اللہ کو میں شروع کر سکتا ہوں۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، بالی بدعا، شمس الضحی، بدر الدجا، شیما دیویر، بدر منیر، سراج منیر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ کے دیوانے پروانے مستانے جو اس وقت قلیل تعداد میں تھے وہ بھی تشریف فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ خیریت تو ہے، آج کیسے اس انداز میں آنا ہو گیا؟ آقا اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ اللہ کے رسول نہیں۔ ہجرت کا ارادہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ ابو بکر تجارت کے لیے کسی ملک جانا ہے؟ آقا نہیں، آپ کے بغیر نہیں جا سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا کس چیز کا ارادہ کر لینے کے لیے، اجازت لینے کے لیے آئے ہو؟ کوئی اور دکان بنانی ہے، کوئی مکان بنانا ہے، کس چیز کی اجازت کے لیے آئے ہو؟ آقا اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، دکان نہیں، تجارت نہیں، کاروبار نہیں، محل نہیں، بلڈنگ نہیں۔ آقا یہ اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، آپ اجازت دیں میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جاؤں اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروں، اپنے آپ کی نبوت کا اعلان کروں، ختم نبوت کا اعلان کروں۔ توجہ جملے ذرا دل کی کھڑکیوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ میرے پیارے پیغمبر کے آنکھوں مبارک سے آنسو رواں ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا تو جانتا ہے مکے کے لوگ مجھے صادق اور امین کہہ کر بلاتے تھے، اور تو جانتا ہے آج تک میرا نام بغیر ادب کے نہیں لیا کرتے تھے۔ آقا جانتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تو جانتا ہے اپنے فیصلے گھر کے ہوتے تب، تجارت کے ہوتے تب، بازار کے ہوتے تب، اگر معاملات کے ہوتے تب، برادری کے ہوتے تب، اپنی بچیوں کے رشتے کرنے کے ہوتے تب، اپنے بچوں کے نکاح کرنے کے ہوتے تب، بیت اللہ کی طرف پتھر کو نصب کرنے کے ہوتے تب، اور بکر سارے فیصلے میں محمد سے کرایا کرتے تھے۔ آقا جی یہ بھی میں جانتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا تو جانتا ہے یہی مکے کے لوگ جب میں آتا تھا یہ بیٹھے ہوئے ہوتے تب، سوتے
کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا کرتے تھے۔ آقا یہ بھی میں جانتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا دیکھنا، جب میں آتا تھا یہ اپنی گفتگو بند کر دیا کرتے تھے، اپنی باتیں بند کر کے میری طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ جب تک میں ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا تب تک یہ نظریں نہیں ہٹایا کرتے تھے۔ عرض کیا آقا جی یہ بھی میں جانتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے بڑوں بڑوں کو پیچھے کر دیتے تھے، مجھے آگے کر دیتے تھے، کبھی یہ میرے آگے چلنا بھی گوارا انہوں نے نہیں کیا۔ آقا یہ بھی میں جانتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا اگر میں انہیں رات کو دن کہہ دیتا، دن کو رات کہہ دیتا، یہ میری بات پر یقین کر لیتے تھے، یوں سمجھتے تھے ہماری آنکھوں نے دھوکا کھایا ہوگا، پر محمد کی زبان سے جو جملہ نکلے سوائے سچ کے اور کوئی بات نہیں نکل سکتی۔ عرض کیا آقا یہ بھی میں جانتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ بھی تو جانتا ہے نا یہ میرے آگے کبھی چلے بھی نہیں تھے۔ آقا یہ بھی میں جانتا ہوں، میرے نام کے تذکرے کیا کرتے تھے، کئی کئی گھنٹے میری طرف دیکھتے دیکھتے رہتے تھے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے تھے، اور ان کا دعویٰ تھا آپ جیسا حسین بھی کوئی نہیں، آپ جیسا صادق بھی کوئی نہیں، آپ جیسا امین بھی کوئی نہیں، آپ جیسی کمال والا بھی کوئی نہیں، آپ جیسے شان والا بھی کوئی نہیں، آپ جیسے مقام والا بھی کوئی نہیں، آپ جیسے رتبے والا بھی کوئی نہیں۔ اور ابو بکر یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب میں نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ صادق کہنے والے، یہ امین کہنے والے، یہ سچا کہنے والے، یہ حسین کہنے والے، یہ جمیل کہنے والے، یہ فیصلے کروانے والے، یہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہنے والے، میرے آگے نہ چلنے والے، انہوں نے مجھے پتھر بھی مارے، الیاذ باللہ ساحر بھی کہا، مجنون بھی کہا، برا بھلا بھی کہا۔ ابو بکر رک جا، پتھروں کی بارش بھی انہوں نے کی، جو میرے پاؤں کے نیچے اپنی جان نچھاور کرنا فخر سمجھتے تھے، انہوں نے میرے پاؤں کے نیچے کانٹے بھی بچھائے، جو میرے اوپر پھولوں کی پتیاں ڈالا کرتے تھے۔ جب میں نے لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی، انہوں نے میرے اوپر اوجڑیاں ڈالنا شروع کر دی۔ ابو بکر رک جا، رک جا، رک جا۔ صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتا آقا کیسے رکوں؟ اللہ جو فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ آقا میرا دل کرتا ہے، میرا جی کرتا ہے آپ کی یہ سنت والا عمل، یہ جو پہلے آپ نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کیا، میرا دل کرتا ہے امت میں پہلا میں ہوں جو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی صدا لگاؤں۔ آقا یہ میں جانتا ہوں مجھے بھی پھولوں سے میرا استقبال نہیں ہوگا، پتھروں سے استقبال ہوگا، تلواروں سے استقبال ہوگا، نیزوں سے استقبال ہوگا، مجھے ہاتھوں پہ اٹھایا جائے گا کہ زخمی حالت میں ہو جاؤں گا۔ آقا میرا وجود چھلنی ہو جائے، میرا وجود ٹکڑے ہو جائے، میری روح نکل جائے، جان
تالے والو میرے پیغمبر کی سنت مسواک کرنا بڑا یاد ہے، میرے نبی کی سنت میٹھا کھانا بڑا یاد ہے، میرے پیغمبر کی سنت پگڑیاں پہننا بڑا یاد ہے، لیکن کبھی یہ بھی یاد کیا ہے مشرکوں کے گڑھ میں کھڑے ہو کر خالص رب کی توحید کا اعلان کر کے مار کھانا؟ یہ یاد بولو تو صحیح، یہ نبی کی سنت یاد نہیں؟ احد کے میدان میں دندان شہید کرانا یہ نبی کی سنت یاد نہیں مسلمان کو؟ زنجیر کھا کے اپنے رخسار زخمی کرانا، شیب ابی طالب میں معصور ہو جانا، مکے سے مدینے ہجرت کرنا، یہ پیغمبر کی سنت یاد نہیں؟ زرہ پہننا، تلوار اٹھانا، پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودنا، یہ نبی کی سنت یاد؟ انشاءاللہ کبھی وقت نے اجازت دی تو اس پہ گفتگو کروں گا کہ پیغمبر کی سنتیں یہ کس طرح کی ہیں۔ مار کھاتے ہوئے بھی قرآن کو نہ چھوڑنا، یہ نبی کی سنت یاد؟ کوئی نہیں توجہ ایمان والے، صدیق پہلی سنت پہ پہلا ہے جو عمل کرنے لگا ہے، امت کو بتلانے لگا ہے۔ جہاں تمہیں پیغمبر کے مسواک والی سنت یاد ہوا، وہیں پہ اللہ کی وحدانیت کے اعلان کرنے والی سنت بھی یاد رکھنا، اور وہ بیان کر کے مار کھانا، لوگوں کے تانے برداشت کرنا، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا مالن ابو بکر ذرا رکوان، ابو بکر ذرا رک جا، ابو بکر ذرا رک جا۔ صدیق ہاتھ مانگ کے کھڑے ہیں، ذرا تصورات میں آؤ، منظر کیسا ہوگا، انداز کیسا ہوگا، آنکھوں میں آنسو روا ہے۔ سونا مہربانی کیجئے نا، سونا مہربانی کیجئے نا، اجازت تو دے دیجئے نا، ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، آقا اجازت دے دینا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر رک جا، مجھے صادق کہنے والوں نے پتھر مارے، مجھے امین کہنے والوں نے پتھر مارے، مجھ سے فیصلے کرانے والوں نے پتھر مارے، میرے پاؤں کے نیچے انہوں نے کانٹے بچھائے، میرے سر پر انہوں نے اجڑیاں ڈالی۔ ابو بکر رک جا نا، رک جا رک جا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل عرض کرنے لگا، جی یا رب جلیل جلدی پہنچ میرے محمد کی خدمت کے اندر اور جا کے کہہ دے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور دولتالے والو اپنے انداز میں مانا کرنے لگا ہوں، اگر ایمان منور ہو جائے، روشن ہو جائے، سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ جناب سیدنا صدیق کے بارے رب نے فرمایا، اور میرے پیغمبر میں نے آپ کو رسول بنایا، خاتم النبیین بنایا، تمام نبیوں کا امام بنایا، اور سونا میں نے ابو بکر کو تمام امتوں کا سردار بنایا ہے، اور سونا میں اللہ چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں نے ایسا ملا دیا، ایسا ملا دیا، اگر دنیا میں سب سے پہلے نظر آنے والا ہو آپ کی ساری سنتوں پہ پہلے عمل کرنے والا ہو تو وہ ابو بکر ہو۔ اور سونا اجازت دے دیجئے، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا میں تو روک رہا تھا پر رب کی مرضی تھی، اجازت ہے پھر بھی سوچ لے۔ رب نے یوں نہیں کہا ضرور جا، سوچ لے ابو بکر تیری مرضی۔
آقا میری مرضی تھی تو میں آیا تھا، میرے نبی نے اجازت دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے دوپہر کا ٹائم ہے، توجہ ہے، درود شریف پڑھ لو۔ صبح اللہ وجل اللہ باہر بالکل سامنے بیٹھے نہ کہ مہربانی کرو سائڈ تے بیٹھ کے گلاں کرو یار۔ میں بھی یہ بھی مجبور بھی جمعہ کا وقت ہوتا ہے بالکل مختصر، ٹائم تھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں نہ کہ اپنی باتیں کریں۔ او اگر جے تساں گیٹ دے پرلے پاسے بھی گل پہ کرنے ہو تو اللہ پاک نے اتنے اکھاں دیتے ہیں، اچھی سبحان اللہ چھوڑو جی اللہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت ملی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آ گئے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، آ کے اعلان کر دیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اعلان کر رہے ہیں دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ ہے، سارے سوئے ہوئے ہیں، کافروں کے کانوں میں آواز آئی اللہ کی وحدانیت کی، فرمایا لا رسول
तुम्हारी मर्जियों पर पाबंदी लग जाएगी। हुक्म रब का होगा, तरीका मेरे नबी का होगा। मैं अल्लाह ने फरमाया वमा कानल मुमिनून, और ईमान वाले हो तवज्जो करनी है, आज के बाद कानून चलेगा तो मेरे नबी का, शरीयत चलेगी तो मेरे नबी की, उसूल चलेंगे तो मेरे नबी के चलेंगे। आज के बाद तुम्हें कोई इख्तियार वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इला क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। अब चारों तरफ से काफिरों ने घेर लिया, मारना शुरू कर दिया है। कहीं से पत्थर लग रहे हैं, कहीं से तीर लग रहे हैं, कहीं से नेज़े लग रहे हैं, कहीं से डंडे बरस रहे हैं। लौलिहान हो गए, बेहोश हो गए, सारा वजूद खून में लथपथ हो गया है, पहचान नहीं हो रही। पूरे वजूद से खून के फुहारे निकल रहे हैं, नाक से, कानों से, मुंह से, हाथ पांव से, हर जगह से खून ही खून नजर आ रहा है। सिद्दीक अकबर को रिश्तेदार लेकर घर ले आए। तवज्जो तवज्जो ईमान वाले, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोशी के आलम में है। करीब रिश्तेदार बैठे हैं, माँ दूध गर्म कर रही है, नरम ग़िज़ा हलवा तैयार खजूरों का कर रही है। सिद्दीक शाम तक बेहोश रहे। माँ ऐलान कर रही है, ओ मक्के के लोगों, हम कमजोर नहीं, हम बड़े ताकतवर हैं, हम गरीब नहीं, बड़े अमीर हैं। तुम जानते हो मेरे कई तिजारतें, मेरे कई काफिले तिजारत के लिए गए हुए हैं। 100 ऊँट अब भी घर के अंदर मौजूद है। 17 दुकानें रेशम की, थोक के कपड़े की हमारी यहाँ मौजूद है। हम कंगाल नहीं। अगर मेरा बेटा इस हाल के अंदर चला गया, तुम्हारे बड़ों बड़ों के सर कलम करवा दूंगी। सिद्दीक को होश आया, शाम तक बेहोश है, खून में लथपथ है, पहचान नहीं हो रही। जो ये होश आया, ये नहीं कहा माँ बड़ी तकलीफ हो रही है, ये नहीं कहा माँ बड़ा दर्द हो रहा है, ये नहीं कहा माँ फला चीज हो गई है। फौरन पूछा माँ बतला मेरे मोहम्मद का क्या हाल है। इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं प्यार। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बगू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल इश्क तो यही है ना। फरमाते हैं ऐन इश्क दी अग हटांदा बारन, ऐन इश्क दी अग हटांदा बारन, ते आशिक बै सकींदे घट के जान जिगर बिच आरा, ए बैठ कबाब तलींदे वे मियाँ हर गर्दान फिरन हर वेले खून जिगर दा पींदे वे हजार आशिक बाहू पर इश्क भी नसीब कहींदे। हर बंदा इश्क रसूल नहीं बन सकता। आज भी इश्क रसूल का दावा करने वाला बाजार में, चौक में, चौराहे में, मस्जिद में खड़े होके इश्क रसूल का दावा करता है, पर नबी की सुन्नत नालियों में रोड़ के आया हुआ है। मैं इसे किस चीज का नाम दूं? कौन सा इश्क है? इश्क रसूल का दावा करता है, नबी की सुन्नत की धज्जियां उड़ा रहा है, इसे किस चीज का नाम दूं? जरा देखिए ना। जो ही होश आया, पहला लफ्ज फरमाया अम्मा बतला मेरे मोहम्मद का क्या हाल है, मेरे नबी का क्या हाल है। जो रिश्तेदार बैठे हुए थे नाराज होके चले गए, जिनकी खातिर मार खाई है, अब भी उसी का नाम ले रहा है। सिद्दीक ने फरमाया ओ यारो, तुम्हें पता क्या है इस मोहब्बत में अल्लाह ने लज्जत कितनी
رکھی ہے. اس محبت میں میرے رب نے مٹھاس کتنا رکھا ہے تمہیں اس بات کا علم ہی کوئی نہیں، خبر ہی کوئی نہیں. ادھر ماں حلوہ لے کر آئی، دودھ لے کر آئی، بیٹا شام تک بے ہوش رہے ہو، خون کافی نکل گیا ہے، نکاحت بڑی ہو گئی ہے، کمزوری بڑی ہو گئی ہے، ذرا دودھ بھی پی لو، یہ حلوہ بھی کھا لو. قربان جاواں صدیق کے جواب پر اگر میرے جملے سے ایمان منور ہو جائے، صدیق کا جواب سنانے لگا ہوں اپنے انداز میں. اگر ایمان منور ہو جائے، سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا. صدیق نے کہا اماں مجھ سے زیادہ ضرورت مند مکے کے یتیم اور بیوہ عورتیں ہیں. اماں یہ حلوہ بھی لے جا، یہ دودھ بھی لے جا، مکے کے یتیموں میں تقسیم کر دے. یہ محبت ہے. آپ کو ضرورت ہے، خون میں لت پت ہے، پھر بھی خیال اوچا بولیے نا یتیموں کا ہے. فرما اماں میرے نبی کی سنت ہے، یتیموں کو دینا میرے پیغمبر کی سنت ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا ماں کا اعلان سنا. فرما اماں نانا میرے نبی کا طریقہ ہے پتھر مارنے والوں کو سینے کے ساتھ لگا لیا کرتے ہیں، پتھر مارنے والوں کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں. اماں بدلہ کوئی نہیں، عام معافی ہے. ماں نے کہا بیٹا میں کیا کروں؟ فرما اماں نہ میں کچھ کھاؤں گا، میرے اوپر کھانا بھی حرام. عشق کی انتہا، محبت کی ذرا دیکھیے نا، تابعداری کی انتہا دیکھیے نا. اماں میرے اوپر کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام ہے جب تک میں اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لوں. اماں میرے نبی کے پاس لے کر چلنا، مجھے اپنے محبوب کے پاس لے کر چلنا. اماں میں پیغمبر کے پاس جانا چاہتا ہوں. احتمالاً ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ محبت رسول کی نشانی، عشق رسول کی نشانی. ایک عاشق پاکستان کا وہ بھی ہے جو کہتا ہے اکھاں بند کرو نبی آ گئے. عاشق در پر جاتا ہے بلاتا، او بولیے تو صحیح نہ بلاتا نہیں. صدیق نے یوں نہیں کہا اماں میں آنکھ بند کر رہا ہوں محبوب نظر آ رہے ہیں. فرما اماں نہیں نہیں، نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا اماں جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار نہ کروں. ماں نے پوچھا بیٹا میں کہاں دیکھوں تیرا محبوب کہاں ہے؟ عرض کیا اماں سیدنا فاروق اعظم کی بہن کے پاس چلی جا، وہاں سے خبر ملے گی میرے محبوب کہاں ہے. جب تک آقا کا دیدار نہ کروں تب تک کھانا بھی نہیں پینا بھی. وقت ہو گیا انشاءاللہ العزیز.